اسی طرح سے کوئی آدمی دعا پڑھے، دعا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. اس میں جو بھی روایتیں سب کیا ہیں، ضعیف ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب اگر آدمی دعا کرے نماز کے بعد میں، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا آپ لوگ دعا نہیں کرتے، آپ کو شاید بہت دیا ہے اللہ نے اس لیے آپ دعا نہیں کرتے ہو. اب کوئی آدمی، اور بہت سارے دیوبندی حضرات ہیں جو اس دعا کے بارے میں ہم سے لڑتے ہیں، بریلوی حضرات ان سے اسی بارے میں لڑتے ہیں، کیونکہ بریلوی حضرات کتنی دعائیں کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، ایک فرض کے بعد، دوسرے سنت کے بعد. دعائے ثانی اس کو کہا جاتا ہے. تو اب ہم سے یہ لڑتے ہیں اور ان سے یہ لڑتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک لگے ہوئے ہیں. اچھا، اب اگر بریلوی حضرات دیوبندی حضرات سے کہیں دوسری دعا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ، تو ثابت نہیں ہے. لیکن ہم سے جب وہی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس میں برا کیا ہے؟ تو کیا وہی بات بریلوی حضرات ان سے نہیں کہہ سکتے، ارے 2 نہیں 3 بار کرنے میں برا کیا ہے، کل کو ایک تیسرا کچھ کھڑا ہو جائے گا. یہ 2 کیا ہے، اللہ کو کیا ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند، وہ 3 والا کہے گا یہ 1-2 کا جھگڑا چھوڑ دو، سب 3 پہ متفق ہو جاؤ. بولے 3 دعا کریں گے، چلے گا؟ کیونکہ ثابت ہے اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اپنے طور پر کوئی بھی عمل کرنا بربادی ہے، اور یہ بربادی آخرت میں اپنے عمل کے لیے بھی ہے، اور دنیا میں دین میں تحریف اور بگاڑ کا جرم الگ ہے. سمجھ میں، عمل قبول نہیں ہوگا یہ تو الگ ہی ہے، لیکن دین میں اگر اس کی وجہ سے لوگ یہ عمل کرنے لگ گئے تو ان سب کا گناہ کس کے عمل نامے میں آئے گا، اس بدعت شروع کرنے والے کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بدعت سے بچیں. تو ایسے بہت سارے لوگ جو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ اگر ان کو منع کیا جب ہے ایسا ثابت نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں، بھائی دعا کیے ہیں اور پوری اس کی برکت پوری جو ہے ہم لے رہے ہیں. اب اگر لوگ اس کے بازو میں ایسا کرنے لگیں کہ دعا ہونے کے بعد اپنی اپنی دعا کر کے ہر آدمی سب کے بدن پہ بولے گا یہ کیا کر رہا ہے بازو میں بیٹھ، کر سکتے ہیں ایسا؟ بھاگ جائیں گے لوگ، اگلی مرتبہ مسجد میں جا کے دیکھیں گے یہ ہے کیا، رہا تو پھر بھاگے گا. یہ پڑھ کے معلوم نہیں کیا کرتا ہے، چلتا ہے ایسا. بولے جب میرے منہ پہ برکت آ رہی ہے تو تیرے پورے سر سے پاؤں تک میں کرتا ہوں، برکت آ جائے گی. چلے گا؟ نہیں چلے گا. بولے کہ یہ نیا عمل کیا کرے، تو ہمارا نیا اور آپ کا پرانا. تو پرانا واقعی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کتنا بھی پرانا ہو وہ سب کیا ہے، نیا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے تو وہاں تک کہ پرانے کی حد ہے، اب اس کے بعد جو بھی وہ کیا ہے، نیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو بھی ہے وہ سب نیا ہے. اور آئیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایڈیشن اگر ہوتا ہے تو پرابلم کیا ہے، ہاں سبسٹریکشن کرتے ہیں تو پرابلم ہے، یعنی اچھا جو ہے اس میں اور اضافہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہاں دین میں گھٹاتے ہیں تو برا ہے. ہمارے نزدیک دین میں گھٹانا بھی برا ہے اور بڑھانا بھی برا ہے، آگے پیچھے کرنا بھی برا ہے، ہر چیز بری. کوئی آدمی کہے کہ قیام، رکوع، سجدہ افضل کیا ہے، افضل سب سے افضل حالت کون سی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، کب سب سے قریب ہوتا ہے اللہ سے، سجدے میں. تو کہیے قیام بہت لیٹ آ رہا، سجدہ معلوم نہیں زندگی رہے نہیں رہے، نماز کہاں سے شروع کریں گے، سیدھا چلے گا. ترتیب بدل سکتے ہیں اعمال کی؟ نہیں کر سکتے ہیں، ترتیب نہیں بدل سکتے ہیں. تو اپنی طرف سے اضافہ، کمی، تبدیلی سب کی سب کیا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، ایک آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چھینکا. فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اس نے کیا کہا، الحمد للہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو، سلام ہو. فقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ
اور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتا ہوں. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا نہیں سکھایا ہے کہ چھینک آنے پر جب بھی چھینک آئے ہم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, چھینک آنے پر ایسا کرنا ہم کو نہیں سکھایا. علمنا ان نقول, ہم کو یوں کہنا سکھایا الحمدللہ علی کل حال, ہم کو کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال, یا صرف الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے اس لیے کہ دوسری روایتیں بھی اس کی ہیں, لیکن الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ ہے, اور اینڈ میں پھر لا الہ الا اللہ. کوئی آدمی سوچے اس میں لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا اپنا, محمد رسول اللہ, تو یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. تو نیکی نیکی ہے, لیکن اس کو اپنے دل سے کہیں بھی لگا دینا نیکی نہیں, گناہ بن جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے دل سے کہیں بھی کچھ بھی کر دیا, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو اس روایت میں جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے, ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ابن عمر نے کہا دیکھو ہم بھی الحمدللہ کہتے ہیں, ہم بھی نبی پر سلام بھیجتے ہیں, اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تو ہم بھی کرتے ہیں ایسا, لیکن اس طرح سے جوڑی بنا کر اور اس کو چھینک کے وقت میں رکھ کر ہم اس طرح سے کہنے لگیں یہ کیا ہے, صحیح ہے نہیں ہے. جیسے مثلا کوئی بھی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت میں کیا کرے, آیت الکرسی پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے اور درود پڑھے اور داخل ہو, پھر باہر آتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے, درود پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے اور بھی کچھ پڑھے اور باہر آئے, کیا یہ عمل اس کا صحیح ہوگا؟ لوگ دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ, اس طرح کا عمل ثابت ہے نہیں ہے, اس طرح کا عمل ثابت نہیں. مثال کے طور پر امام صاحب مسجد میں آئیں, 5 وقت کی نمازیں ہیں, جب بھی نماز کے لیے آئیں مسجد کے اندر سیدھا ممبر پر کھڑے ہو جائیں, سب کو دیکھیں اور اس کے بعد اتر کے نماز کے لیے جائیں, چلے گا؟ یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے نہیں کرتے تھے. اپنی طرف سے کوئی عمل ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو اگرچہ حمد اچھی چیز ہے اور سلام نبی پر اچھی چیز ہے, لیکن یہ وقت غلط ہے, اپنے دل سے اس وقت پر کوئی عمل کرنا بدعت اور منع ہے. صحابی نے نہیں کہا کتنا اچھا انسان ہے نبی پر سلام کہتا ہے, اور اس شخص نے نہیں کہا کہ سلام کے دشمن ہیں آپ, بلکہ دین جاننے والے لوگ تھے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولنے والے تھے.